اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماق نحمده تعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع ورب قائمين ليس من قيامه إلا السهر أو كما قال نبي الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا کہ اگر ہم اس دین پر صحیح طرح عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا صرف یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں تمہاری جنت اچھی بنا دوں گا اور جنت الفردوس دے دوں گا. اس کریم رب کا یہ وعدہ بھی ہے. اللہ کہہ رہے جتنے دن زندگی کے دنیا میں گزارو گے نا وہ دنیا میں تمہیں دنیا میں جنت کے مزوں کے ذائقے دنیا میں بھی عطا کر دوں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ دنیا کی زندگی میں ایسی خوبصورت بن جائے گی کہ واقعی جس میں مزے ہی مزے ہوں گے کہ جس کے اندر آپس میں مزے کون سی زندگی میں ہیں؟ اس زندگی میں جہاں ہر ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والا ہو، جہاں معاشرے کے اندر محبت جوڑ اور اتفاق ہو. ایک ہمارا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہماری ایک سوچ یہ غلط چلی گئی کہ ہمارے ہاں جتنے اسباب زیادہ ہوں گے اتنی راحت زیادہ ہوگی، جتنے ہمارے پاس ہماری زندگی لگژری لائف ہوگی اتنا ہمیں چین سکون ملے گا. حالانکہ قرآن و حدیث کے واضح احکامات اس بارے میں اللہ کہہ رہے کہ چین سکون اطمینان آپس میں محبت جوڑ اور اتفاق ایک دوسرے پر یہ جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم دین پر پورے نہ آ جاؤ. اس لیے کہ دوسرے آدمی سے محبت کرنا یہ خود تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کسی دوسرے کے دل میں اپنی محبت دل میں ڈالنا، اگرچہ بیوی ہو، اگرچہ بیٹا ہو، اگرچہ ماں ہو، اللہ کہہ رہے نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دلوں کو تو میں جوڑتا ہوں. لو انفقتا کیا خوبصورت ترین آیت ہے. لو انفقتا ما فی الارض جمیعا ایسا کرو ساری دنیا کے سارے سونا، سارا چاندی، سارا پراپرٹی بیچ دو، سارے ہیرے جواہرات خرید لو اور اس کو اس کے علاوہ جو کچھ تمہیں مل سکتا ہے ساری دنیا کی فیکٹریاں لگاؤ اور سب چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ، ساری دنیا کے جو کچھ آج تک معدنیات نکالی گئی، پیٹرول، چیزیں، مکان، دکان، گاڑیاں، موبائلیں، ما فی الارض ماں کا ہتھوڑا اتنا عام ہے کہ ماں نے سب کو لپیٹ لیا، ماں کے عموم میں آ گیا. لیکن جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو کچھ لوگوں نے کمایا، ہر ایک کی اپنی ذاتی کمائی، پرسنل انکم، اچھا جو لوگوں کے سامنے ظاہر جو کچھ دنیا میں ہے، اللہ کہہ رہے ساری کی قیمت لگاؤ اور تم خرچ کرو
जमीअ मा अल्लफ्त बैन क़ुलूबिहिम, तुम ए मेरे नबी आप इनके दिलों को नहीं जोड़ सकते थे, वो तो अल्लाह है, अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, जो आपस में दिलों को ऐसा जोड़ता है, ये अल्लाह ही की ताकत से होता है, नहीं तो लोग आपस में मोहब्बत को पैदा नहीं कर सकते। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह फिर जोड़ दे तो अल्लाह कह रहा है मैं देखता हूँ और मैं गालिब क़ुव्वत वाला हूँ, देखता हूँ, हकीम हूँ कि किसने मेरी कितनी बातों को पूरा किया जब दिलों को जोड़ूंगा। नहीं तो सच ये है कि हमारे पास दारुल इफ्ता में रोज़ाना कोई 20 साल हो गए शादी को, 30 साल हो गए शादी को, हैरत होती है कि मुफ्ती साहब अब मिजाज नहीं मिल रहा। अरे भाई 20 साल हो गए, बेटियां बेटे जवान हो गए और अभी तक नवासे नवासियां पोते पोतियां हो गए। सच बात ये आयत आकर ऐसे मेरे सामने आ जाती है, अल्लाह कह रहे तुमने क्या समझा है कि निकाह से रिश्ता जुड़ता है, तुमने क्या समझा है कि दिल पैसे से ख़रीदे जाते हैं। अरे वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, ये मैं हूँ जो लोगों के दिल जोड़ता हूँ, तुम मुझसे जुड़ जाओ मैं लोगों को तुमसे जोड़ दूँगा। लेकिन हमने इन चीज़ों को सोचा ही नहीं। हमने कहा कि वो गलत चीज़ों में जिस तरह गैरों के तरीक़े नाफरमानों के उस पर चले गए कि अच्छा भाई हमारी इज़्ज़त होगी चीज़ों से, मकानों से, गाड़ियों से और लग्जरी लाइफ से और पर्दों से और डिनर सेट से और डेकोरेशन पीसेस से, पता नहीं किन चीज़ों से होगी। अल्लाह कह रहे नहीं नहीं, तुम्हारी इज़्ज़त मेरे दीन की इख्तियार करने से हो। वो अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत, वो चीज़ें जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमईन की ज़िंदगी में आप देखो कि ज़िंदगियाँ खाली और सादगी की इंतहा, और आपस में कैसी मोहब्बत और कैसा मिजाज ये जब पैदा होता है जब आपस में हम कुछ अपने अंदर तमाम मुआशरती बुराइयों से बचने की कोशिश करें। नहीं, मुआशरती अगर बुराइयाँ वो तो जिनको अल्लाह ने हराम किया है, वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, इसका दुनिया का नुकसान तो है ही, आखिरत का तो है ही। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ मसलन मुआशरती बुराइयाँ, हसद हो गया, कीना हो गया, बुग़्ज़ हो गया, आखिरत का तो है ही। इस तरह हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसे मैंने हदीस पढ़ी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत से, मतलब अभी रमज़ान आ रहा है, इसी को ले लो कि रमज़ान में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रोज़ा तो रखेंगे, सहरी भी करेंगे, अच्छा गर्मी भी बर्दाश्त करेंगे, अच्छा उसके बाद फिर नमाज़ें भी पूरी पढ़ेंगे और उसके बाद पानी भी नहीं पिएंगे। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं मैं तुम्हें क्या बतलाऊं कि ऐसे लोगों का अल्लाह के यहाँ जब वो इफ्तार के वक्त जब वो रोज़े में खजूर खोलते हैं और इफ्तारी करते हैं तो फरिश्ते ये नहीं लिखते कि इसने रोज़ा पूरा किया है, फरिश्ते ये लिखते हैं बस इसने आज के दिन भूख में गुजारा है। क्यों? पर प्यास भी बर्बाद हो गई, अच्छा भूख से खाली रहना भी बर्बाद हो गया। ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती फतवा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं कि अल्लाह कह रहे हैं जो रुब्ब साइमिन, कितने ऐसे रोज़ेदार हैं जिन्हें रोज़े में रहकर अगर इन चीज़ों से मसलन किसी की चुगली से, गीबत से, हसद से अपने आप को ना बचाए बावजूद भूखा रहने के, तो मेरा अल्लाह कहता है कि इनको रोज़े का सवाब ना देना, यूँ समझ लेना जैसा भूख हड़ताल में दिन गुजार दिया हो। और फरमाया वरुब्बा, कितने ऐसे लोग हैं जो रात का क़याम करते हैं, थका रहे अपने आप को, पाँव पर वरम आ गया, एक नहीं 10 पारे पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं, अपने मुंह से अंगारे बीवी पे चीख रहे हैं, वो अभी तक सहरी तैयार ना हुई और बदतमीज़ियाँ कर दी, बदअखलाक़ियाँ कर दी, गालम गलोच कर दी है। तो उन्होंने फरमाया लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, सिवाय रात के जागने की तकलीफ़ बर्बाद करने के एक ज़र्रा भी इसे सवाब नहीं मिलेगा। ये सच है, ये मुआशरत का नुकसान है कि हमारे बहुत बड़े अज़ीमुश्शान जैसे रोज़े जैसी इबादत, अरे वो तहज्जुद जो रकअतानी, यहाँ तो हुज़ूर ने कहा ना पूरी रात भी पढ़ो तो बर्बाद, हुज़ूर ने तो कहा रकअतानी खैरुम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा, पता है इन 2 रकातें अगर तुम सही पढ़ लो
تو اس کی قیمت یہ ہے کہ ساری دنیا کا سونا چاندی اور یہ معدنیات جتنی جب سے دنیا بنی ہے، لوگوں نے پھل بیچے، فروٹ بیچے، آم بیچے، مچھلیاں بیچی، سمندروں کی چیزیں بیچی، اور تمام کے تمام دنیا کے آج تک دنیا میں کرنسیاں، فائدے، مبادلات جو کچھ ہوا، ساری دنیا کی تجارت اکٹھی کرو، ایک آدمی کو جتنا دنیا والوں کو اربوں خربوں جتنا بھی نفع ملا، اللہ کہہ رہے ساری قیمت دے دو رکعتانی، اس کے مقابلے میں جو ایک ایمان والا مرد عورت رات کو کھڑے ہو کر 2 رکعت چاہے مختصر پڑھ لو، جس میں 2 منٹ پورے نہ لگیں، وہ اجر عطا کروں گا کہ ساری دنیا مل کر صدقہ کرتے وہ ثواب حاصل نہ ہوتا۔ لیکن اگر اس کے ساتھ گھر میں لڑائی جھگڑا چل رہا اور آپس میں کینہ، تعلق، نافرمانی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، بعض روایت میں شب قدر کے الفاظ ہیں، 27ویں شب، ارے جو 1000 مہینوں 83 سال سے 4 مہینے سے زیادہ قیمتی رات اندازہ کرو، جو اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوں، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کو معاف کرنے پر تیار ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں 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 نہیں، اگر کسی سے نفرت کا پہاڑ دل میں رکھا ہوا ہے تو لمبے سجدہ کر پوری رات بھی گزار دے، آنسوؤں کے سمندر بہا دے اور صلح نہ کر، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے ایسی رات لکھ دوں گا جس طرح تم نے عبادت کا ذرہ بھی ادا نہیں کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی مغفرت تو دور کی بات ہے، اللہ معافی کا ارادہ بھی نہیں فرماتے۔ ارے بھائی اتنی قیمتی رات، اس سے پتہ چلا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات یہ پورا دین نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین، خوبصورت ترین آیت ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دل میں دین میں پورے داخل ہو، آدھا تیتر بٹیر نہ کرو۔ جہاں جو چیز اچھی لگی، اچھا بھائی کوئی نقصان نہیں ہے، فیشن کے خلاف نہیں، چلو بھائی وہ لباس پہن لیا۔ جہاں فیشن کے خلاف، عادت کے خلاف، طبیعت کے خلاف اور میرے نبی کے فرمان اور کوئی کچھ بھی ہو، بھائی بڑے ہیئر کٹنگ حضور کے خلاف کروا لی، اپنی آئبرو بنا لی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، تو جس پر حضور کی لعنت ہو سکتی ہو، لعنت برس رہی ہو، اس پر میرے رب کی رحمت کی چادر کیسے آئے گی؟ وہ دنیا والے نہیں کہتے ہیں بھائی اسے پہلے کپڑے پہنانے تو پہلے اس کے جسم کی بدبو دور کرو، اسے پہلے نہلاؤ، دھلاؤ، اپنے چہرہ صاف کراؤ، اس کے بعد اگر ہلکا سا بھی کچھ معمولی عطر بھی لگاؤ گے تو چہرہ چمک جائے گا، اور اگر اندر سے گندگیوں کے طوفان تعفن برس رہی ہو اور اس پر کتنا اچھا میک اپ کر دو، وہ چند منٹوں میں وہ میک اپ اپنی اندر بدبو کے اثرات ختم ہو جائیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمتی دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی ایسی خوبصورت بنانے کے لیے یہ معاشرت کی بہت سی چیزوں سے روکا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 2 آدمیوں کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں سب کی مغفرت کر دینا، جبرائیل جا رہے ہو سب کو معاف کر دینا، ہر ایک سے ہاتھ ملا کر آنا، ہر ایک کو خوش کر کر آنا، میرا پیغام پہنچا کے آنا، آج بڑا خوش، اللہ تم سے بڑا خوش ہے۔ ہاں مگر وہ جنہوں نے آپس میں 2 آدمیوں نے یا مردوں نے یا عورتوں نے لڑائی جھگڑا کیا ہوئے، عام نہیں ہے کہ جی ہم سسرال میں نہیں جاتے ہیں، عام نہیں ہے کہ ہمارے سالے سے بات چیت نہیں ہے، عام نہیں ہے کہ جی میرے ماموں سے جھگڑا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں جب تک وہ آپس میں صلح نہ کر لیں میں بھی ان سے صلح نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتلایا۔ رہا مسئلہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات بہت اعلیٰ، بہت قیمتی ہے، لیکن ان کو قیمتی بنانے کے لیے اپنے آپ کو بہت سی چیزوں سے بچانا پڑے گا۔ اگر نہ بچایا تو یہ ڈر لگتا ہے مجھے، جس طرح حدیث میں صاف طور پر وارد ہوا ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے سب کی مغفرت کر دی، سب کو خوش کر دیا، مگر وہ لوگ جو آپس میں قطع تعلق کیے ہوئے ہو۔ عام نہیں ہو گیا پڑوسن سے ایک معمولی بات پہ جھگڑا ہوا، کوئی 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، ابھی تک سلام نہ ہوا۔ یہ کوئی اتنا بڑا ہمارا بڑا پن آ گیا کہ اپنی غلطی کو دور ہی نہیں کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا سب سے بڑا محسن وہ ہے جو مجھے میری غلطی بتلا دے۔ ہمیں کوئی غلطی بتائے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اپنے ظاہری گناہ بھی چھوڑو جو نظر آتے ہیں، جو لوگ دیکھ سکتے ہیں، مثلا یہ نماز پڑھنے نہیں جا رہا، مثلا یہ نعوذ باللہ غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں سن رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وہ گناہ بھی چھوڑو، وہ گناہ بھی چھوڑ دو جو تمہارے دل کے اندر بسے ہوئے ہیں، جسے صرف تمہارا رب جانتا ہے۔ بات ہے نا، جو نظر نہیں آتے ہیں، جن کا جسم کوئی نہیں ہے، لوگوں کے بارے میں ایسے الٹے سیدھے خیالات، آپس میں کینہ رکھنا، اور باوجود 10 سال ہو گئے پتہ اس کے باوجود آپس میں اپنے سے پہل نہ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو جو آگ لگی ہوئی ہے، سچ کہتا ہوں ایسے لوگ آتے ہیں جو ہمارے آنسوں کی لڑیاں بہہ جاتی ہیں۔ غیر لوگ ہوتے ہیں کہ یا رب یہ تو ہم سنتے تھے کہ ساس بہو کی لڑائی تو چلی آئی ہے، اور اسی طور پر چلو بھائی پارٹنروں کی لڑائی تو چلی آئی ہے، پارٹنرشپ بریک ہو گئی۔ ظلم تو یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ماں کا فون آتا ہے کہ میری بیٹی ناراض ہے، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتا دو اسے کیسے راضی کرو۔ یعنی ماں بیٹی کا مزاج نہیں مل رہا ہے، ظلم ہو گیا۔ بھائی کی نہیں بن رہی، یہ کوئی بات تھی بھائی؟ پڑوس سے لڑائی ہو سکتی تھی، اچھا کسی دور کے آدمی سے لڑائی سمجھ میں آتی تھی، بھائیوں میں منافرت پیدا ہو گئی، نفرت پیدا ہو گئی، اور ایسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ دین پر پورے چلو، خصوصاً یہ معاشرتی چیزیں جو آج دوسرے سے بڑھ جانے کی حرص، دوسرے کو ذلیل کرنے کی خواہش، دوسرے کے سامنے اپنی بس میں اپنا ایسا لباس پہنو۔ ایک ہے اچھا لباس پہننا، حدیث میں اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اور کما قال النبی علیہ السلام کہ اللہ چاہتے ہیں کہ جو میں بندے کو نعمت دوں وہ ظاہر ہو۔ لیکن اگر اس لیے ایک ہے اس لیے اچھا لباس پہننا کہ میں اچھا لگوں، اللہ کی نعمت ہے، یہ مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، محمود بھی ہے، اچھی چیزیں ہیں کوئی اس میں۔ لیکن اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی اس لیے لباس پہنے تاکہ میں ایسا میرا فیشن ہو، میرے ایسی ڈیزائننگ ہو کہ سب لوگوں کے لباس اس کے سامنے حقیر معلوم ہو، اور تمام عورتیں اس پوری لباس کے اندر اپنے آپ کو ذلیل محسوس کریں، یا ان کو میں ذلیل کرنے کے لیے لباس پہنتی ہوں، تو حضور اقدس رسول انور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اس صورت میں ظاہر ہوتے ہیں کہ جس نے ایسا لباس پہنا لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے، اللہ کہہ رہے اذلہ، قیامت والے دن ساری دنیا کے سامنے بڑے بڑے انبیاء، تمام انبیاء، علماء، محدثین، فقہاء سب موجود ہوں گے۔ اللہ کہیں گے وہاں تو نے ایک چند مختصر سی تقریب میں لوگوں کو ذلیل کیا تھا، آج تجھے ذلت کا لباس پہنا کر ساری دنیا میں تو ذلیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاشرت سکھلائی ہے، بار بار ہمیں اس بات کا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاں یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ لہذا ہماری، اگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا زبردست ناسور ہے یہ معاشرے کا بگاڑ،
جس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئیں کہ جس سے ہماری دنیا آخرت دونوں برباد ہے. کہ بڑے بڑے عمل احادیث سے پتہ چلتا ہے لوگ حج عمرے قیامت والے دن ڈھونڈیں گے, ارے وہ کہاں گیا 2005 کا حج, وہ کہاں گئی, میں تو عمرے پر ہر سال جاتی تھی, وہ 2009 کا حج کہاں گیا, ارے وہ 2014 کا وہ کہاں چلا گیا عمرہ. تو حضور علیہ السلام کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے, اللہ فرمائیں گے وہ جتنے لوگوں کے ساتھ تو نے بدتمیزی, بد اخلاقی اور چیخنا اور چلانا اور غرانا اور جو ذلت آمیز رویہ اختیار کیا تھا, جو تو نے حج میں کمایا تھا اتنے تو نے اپنے بد اعمالیوں سے سب برباد کر دیا. لہذا دنیا کا بھی, آخرت کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان. اس لیے عمل کرنا کمال نہیں ہے. عمل کو حسن بصری رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ خوبصورت اور خوش نصیب مرد عورت کون ہے, تو کسی نے کہا اچھا پہلے تم لوگ بتاؤ. تو کسی نے کہا اچھا وہ جو زندگی بھر سجدہ کرے, زندگی بھر روزہ رکھے, بڑے عمل کیے. فرمایا ایک قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا. فرمایا سب سے خوبصورت خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ اس نے جو عمل کیا قیامت میں وہ اپنے صحیفے میں اسے پا لے. ایسا نہ ہو عمل تو کیا ہو لیکن جب نتیجہ لینے جائے تو وہاں اللہ کہیں تیرے گناہوں کی نحوست نے اس ثواب کو ضائع کر دیا. اللہ نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر, تم ایک نیکی کرو میں تمہیں ایک کے بدلے قیامت میں 10 دوں گا, لیکن بچا کر لے کے آنا. نماز پڑھی فرض, بڑی مشکل سے بیچارے نے پارکنگ کر کے بھئی نماز پڑھ لو, لیکن عین مسجد کے دروازے پر کھڑا کر دیا. نمازیوں کو تکلیف ہوئی, کسی کے گیٹ میں بیچارے کو مریض کو ہاسپٹل جانا تھا, تکلیف پہنچا دی, ایذا پہنچائی, تکلیف پہنچائی. وہ بڑے نماز پڑھ کر آ رہے ہیں دیر سے آرام سے, تو جتنا کمایا تھا شاید اس سے زیادہ نقصان کر دیا. اس لیے ہمارے کاروباری لوگ کہتے ہیں جو تاجر ہوتے ہیں سیانے قسم کے عقل مند لوگ وہ ہیں بھئی اصل نفع وہ ہے جو کہتے ہیں جو جیب میں آ جائے, صرف زبانی خیالات نہ ہو, جو باقاعدہ ہمارے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے. عمل کرنے والے تو بہت ہیں. احادیث میں آیا ہے کہ ہلک العاملون الا المخلصون, بڑی اس کی تفصیلات ہے کہ سارے عمل والے ہلاک ہو گئے مگر صرف مخلص لوگ. مخلص کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے وہ لوگ جو اپنے عمل کی حفاظت کریں. سچ بات ہے, یہ ایسی حدیث ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور پورے دن مشقت برداشت کی, گرمی, پسینہ اور بغیر سحری کے بڑی مشکلات پیش آئیں, اور اللہ آخر میں کہیں کہ اس سے بڑی بات کہ میاں سوائے بھوک پیاس کے تمہیں کچھ بھی نہیں ملا. ایک آدمی پوری رات تہجد پڑھتا رہے اور حضور ارشاد فرمائے کہ لیس من قیامہ الا السحر, سوائے یہ کہ تم جاگے ہو اور تمہیں کچھ نہیں ملا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دو عورتوں کا قصہ پیش کیا گیا کہ وہ بڑا پریشان ہیں اور روزے میں تکلیف ہو رہی ہے. تو حضور نے کہا اچھا بھی ان کو بلاؤ. کہا کہ تم سے کہا کہ بھئی تم قے کرو. پیالہ دیا تو ایک تازہ خون گوشت اس میں نکلا جو مشہور حدیث ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ تم نے کام تو حلال کیا تھا لیکن روزے کو معاشرتی گناہ تم نے کن عورتوں کی غیبت کی, اس کی نحوست کا اثر یہ ہوا اللہ نے روزہ تمہارے منہ پر مار دیا. یہ چیزیں شریعت نے بتلائی ہیں. صرف یہ مت سمجھو کہ صرف زنا شراب کرنے سے ہی ہمارا کوئی یہی گناہ کبیرہ ہے. وہ جو ہماری معاشرت جو گھر میں رہ کر ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے بھی, اس لیے حدیث میں ہے جس آدمی نے روزہ رکھا مگر جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچایا, روزہ رکھا مگر حرام لقمے سے نہ بچایا, یا اپنی زبان کو گالیوں سے نہ بچایا, یا اپنے آپ کو اسی طور پر لوگوں پر تہمتیں لگانے سے نہ بچایا, تو میرے نبی کا ارشاد ہے کہ یوں سمجھ لو کہ اس کا رمضان شروع ہی نہیں ہوا ہے. یہ ساری باتیں معاشرت کا
یعنی آخر دنیا تو گھر تو برباد ہو ہی رہے ہیں، آخرت بھی ہم تو بڑے اس پہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے ماشاءاللہ روزہ رکھ لیا، ہم نے تراویح پڑھ لی، ہم نے ماشاءاللہ بڑا قرآن ختم کر لیا، ہم نے ماشاءاللہ اس قرآن ختم کرنے میں یہ بتاؤ کہ تمہاری آواز کہیں زیادہ تو نہیں تھی؟ تم کہیں اٹھ رہی تھی تو تمہارے اٹھنے کی وجہ سے تمہارے دوسرے گھر والوں کی آنکھ نیند میں خلل تو نہیں آیا؟ کہ تمہاری وجہ سے ان کو نقصان تو نہیں ہوا؟ اٹھنے کا بھی علماء نے لکھا ہے، رات کو اٹھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں، اگرچہ اپنا میاں، اپنے بچے بیٹے اپنے ہوں، اس کے باوجود انہیں بھی تکلیف دینا مناسب نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لیٹی ہوتی، وہ بھی تھوڑی دیر بعد اٹھ ہی جاتی ہیں تہجد میں، تو حضور بہت پہلے اٹھ جاتے تھے۔ تو اٹھتے تو حدیث میں آتا ہے آپ اس طرح بستر سے اٹھتے کہ بہت آہستہ، کہیں میری آہٹ حرکت سے عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ یہ شریعت بتا رہی ہے، اس لیے اس طرح حدیث میں آتا ہے قام جو فتح الباب رویدا، آہستہ سے دروازہ کھولا، کہیں اس دروازے کی آواز سے آنکھ نہ کھل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سچ بات یہ دوسرے کی عزت گھروں میں ہم نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ایسا سیلاب یا عذاب ہم ہر ایک گھر میں داخل ہوا ہے کہ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارا تعلق ایسی لوگوں سے کچھ معاشرت کے ساتھ بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے، فتووں میں، چیزوں میں، کہ رونا آتا ہے کہ سگا باپ ہیں۔ اور میں نے کہا کہ جی وہ ایک جگہ جانا ہوا کہ اوپر ایک دفعہ اس نے پانی منگایا تو بیٹے کو آواز دے دی، تو اس کے بعد دوسری دفعہ کہا، میں نے کہا پانی ٹھنڈا نہیں ہے، اچھا اس میں کچھ آئس ڈال دیں، برف ڈال دیں۔ وہ دوبارہ کہنے لگے، میں نے کہا آپ بچے کو آواز دے دیں، وہ 70 سال کی عمر، لے مفتی صاحب وہ جوان اولاد ہے، کمپیوٹر پر بیٹھا ہے، اپنے کام میں لگا ہوگا، میں کہوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو میرے پانی نہ لا سکے تو کہیں ایسا میری عزت ختم ہو جائے گی، لہذا میں خود جا کر لنگڑا کر پانی لے کر آیا۔ یہ ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل نہ کیا۔ اس لیے بہت سی چیزیں سیکھنے کی ہیں، اس لیے قرآن پاک نے ہمیں معاشرت بھی سکھلائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہر چیز میں پورے تھے، یہ سمجھے وہ نمازی بھی تھے، وہ روزے دار بھی تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ زکوٰۃ دینے والی بھی تھے، وہ باقاعدہ معاشرت کے ایک ایک حق کو پورا کرنے والے تھے، وہ خرچ کرنے والے بھی تھے، لوگوں کے ساتھ اچھی معاشرت رکھنے والے بھی تھے، تواضع کرنے والے بھی تھے، انکساری کرنے والے بھی تھے۔ اسی طرح ان کے اندر کوئی منفی پہلو نہیں تھا، نہ تکبر، نہ بخل، نہ کینہ، نہ بغض، نہ حسد، نہ کوئی اور چیزیں۔ ہم نے بس ایک آدھ چیز کو ہی لے لیا، بس کچھ نماز پڑھ لو، کچھ روزہ رکھ لو، بھائی چلو ایک دفعہ حج کراؤ، بھائی کچھ چلو بھی سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ دے دو، باقی سب چیزیں ہماری معاشرت سے نکل گئیں۔ اس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید ایسے چند گھرانے مشکل سے معلوم ہوں جس میں گھر والے بھی ایک دوسرے پر جان دے دیتے ہوں، ایک ایک کو اپنا حساب الگ رکھنا پڑتا ہے، ایک ایک کو اپنے کپڑے دوسرے سے یعنی کیا عرض کریں کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں سے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا پر لوگ مجبور ہو گئے۔ ایک گھر میں رہ کر بہن بھائیوں پر، لوگوں پر اعتماد نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ہمیں ایسی معاشرت سکھلائی ہے، اگر ہم اس طریقے پر آ جائیں تو اللہ جل شانہ ہماری دنیا آخرت دونوں سنوار دے گا۔ تو معاشرت کا فائدہ صرف ہم یہ نہ سمجھیں کہ یا اس کا نقصان صرف دنیا اور آخرت کو، نہیں، فائدہ بھی دنیا آخرت کو ہوگا اور نقصان بھی دنیا اور آخرت کو ہوگا۔ کتنی بڑی بات میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی، یہ تو صرف نماز یا روزے کی بات کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یعنی اتنی، اگر کسی کا حق آپ نے نہیں دیا، کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے واضح ارشادات ہیں کہ آپ نے باقاعدہ صحابی ہوتے ہوئے
کہا بھئی اگر اس پر قرض ہے تو اس کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. جب تک کوئی صحابی اچھا اللہ کے نبی میں ذمہ لیتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے. اچھا جی پھر آپ نے جنازہ پڑھا دیا. تو یہ ساری چیزیں آج ہماری نظروں سے دور ہو گئے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ اگر کسی آدمی سے آپ کو پیسے لینے ہیں اور پیسے لینے کے بعد اس کے بعد پھر اس کے پاس ہوتے ہوئے وہ آپ کو نہیں دیتا ہے، ہوتے ہوئے ایک تو چلو نہیں ہے، یا بھئی اگر اس کو دے دوں گا تو دوسرا کام رک جائے گا. حضور نے فرمایا میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں یہ آدمی ظالم بن گیا. مطل الغنی ظلم، اس کو ٹہلانا آج تو عادت بن گئی بھئی، چیزیں بن گئی. میرے محترم دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں یہ معاشرت سکھلائی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طریقے پر معاملہ کیا جاتا ہے. اس لیے رمضان سے پہلے اس معاشرت تو کم سے کم ہم سیکھ لیں، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہماری رمضان کی راتیں اور رمضان کے روزے کہیں برباد نہ ہو جائے. جس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف واضح احادیث میں، مضبوط احادیث میں ارشاد فرمایا کہ شب قدر جیسی رات، اللہ اچھا مغفرت سب کی کر دو، لیکن جب اللہ کے اے اللہ وہ تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، کہا اچھا اسے خود ابھی تک اپنا بدلنے کا ارادہ نہیں ہوا، لہذا اس کو مغفرت کی فہرست سے نکال دو. اچھا یہ تو بات تھی، چلو بھائی لڑے ہوئے ہیں، وہاں جو کینہ والے ہیں اس پہ دوبارہ کہہ کر فرمایا جو کینہ رکھنے والے ہیں، جو آپس میں ملتے تو ہیں پھر آپس میں دشمنیاں ختم نہ ہوئی. تو اندازہ کرو شب قدر، بہت سے علماء نے نقل کیا کہ شب قدر کی 27ویں شب ہو، احرام کی حالت میں ہو، بیت اللہ کا دروازہ سامنے ہو، طواف کر رہا ہو، یا تہجد کے آنسو گر رہے ہوں، اللہ کہیں گے اس کے باوجود تو نے جو جب تک جو گندگی اسے دور نہ کیا اور اس سے معافی اور توبہ یا اس سے عزم مصمم نہ کیا، اس چیز کے لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا، نفرت دور کرنے کا جو لڑائی ہے وہ تو چل رہی ہے، اگر نہ کیا تو یہ ساری چیزیں مل کر بھی مغفرت کا سامان نہیں پیدا کر سکیں. اس لیے بہت سخت ضرورت ہے، اتنا قیمتی مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم کچھ معاشرت سیکھیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے لوگ تھے کہ حضور نے ارشاد فرمایا بھائی کہ آج مسلمانوں کو کئی لوگ ہیں سحری نہیں تھی، تو اپنے سحری کو قربان، آج تو ہم سحری میں اگر صرف دودھ نہ پئیں یا کوئی کمی رہ جائے چائے نہ پیے تو باوجود سب کچھ کھانے پینے کہتے ہیں سحری پوری نہیں ہوئی ہے. وہ صرف زہیب رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف 3 کھجوریں تھیں. خیال آیا برابر میں پوچھنے کہ بھائی آج سحری کے لیے کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی پڑوس میں کوئی چیز بھجوا دو. کہا کیسی بات ہے، ہمارے گھر میں کیا ہے صرف 3 کھجوریں، کوئی 3 کلو نہیں. کہا کوئی بات نہیں، سحری کرنا سنت ہی ہے، اگر سحری نہ کی تو روزہ خراب تھوڑا ہی ہوگا. سحری تو جب سنت ہے جب سحری کا سامان ہو. ہم اٹھ گئے سحری نہیں ہے، میرے ہو سکتا ہے انہیں ہم سے زیادہ ضرورت ہو، جاؤ یہ 3 کھجوریں پڑوس والوں کو دے دو. یہ ہے، اس سے پھر جان پیدا ہوتی ہے. پھر ایسا پڑوسی ہوگا تو اگر کوئی تکلیف ہوگی تو کہے گا پہلے مجھے تکلیف پہنچا دو. کوئی چور ڈاکو آئے گا وہ کہے گا پہلے مجھے گولی مارو پھر اسے مارنا. لیکن جہاں پر معاملہ اس کے برعکس ہو جائے کہ پڑوسی ہی خوش نہیں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ہلاک ہو گیا. 3 دفعہ کہا حضور نے. اور بولے بیٹھے تو کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی کون ہے انہیں بتائیے، کون بد نصیب ہے جس کو آپ نے 3 دفعہ کہا ہلاک، تباہ، برباد ہو گیا. فرمایا جس سے اس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے مامون نہ ہو، یعنی پڑوسیوں کو تکلیف دی جا رہی. اس لیے معاشرت بار بار صرف یہ بات ذہن بنایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر رمضان بھی ہو روزے سے بھی ہو، اگر تم نے اپنے معاشرت کو صحیح نہ کیا تو شاید رمضان بھی تمہاری مغفرت نہ کرا سکے. خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ
نے دیکھا کہ جلوہ افروز ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام کی جو مشہور حدیث ہیں، فرمایا آمین آمین آمین. فرمایا کون؟ بعض روایت سے تو معلوم ہوتا ہے خود تم اللہ کے نبی آپ آمین کہیں. فرمایا جس میں سے ایک اس کو بھی ذکر کیا، فرمایا کہ کون؟ وہ کہ جو رمضان میں ہو کر رمضان میں مغفرت نہ کرا سکے، یا جو اس کے ماں باپ زندہ ہوں. جی میں تو روزہ رکھ رہا ہوں، ماں باپ زندہ ہوتے ہوئے فرمایا یا ان میں سے کوئی ایک ہو اور ایسی خدمت نہ کرے جو ایسی خدمت کرتا کہ اللہ خوش ہو کر مغفرت کر دیتے. اور ایک یہ کہ بھائی میں تو باپ نے بلایا ابا جان، ماں نے بلایا اماں جان، میں تو سحری کر رہا ہوں، میں تو ابھی تراویح کے لیے جا رہا ہوں. ان بیچاروں کو دوا کی ضرورت، ان بیچاروں کو ایک دم تکلیف ہو گئی، اٹیک ہو گیا، کوئی اور پریشانی ہو گئی، اور اس وقت روتے ہوئے کوئی اور دوسرا ان کے پاس نہیں ہے. یہ علماء مفتیوں سے پوچھیں کہ اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی ماں باپ میں سے یا کسی ایک کو یا دونوں کو اتنی اگر ایک ان کے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو جو صبح اور شام بوسہ دے، پیار کرے، تو حضور نے فرمایا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے اللہ ان ہونٹوں کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. ایک روایت میں کہ اس چہرے کو جہنم میں نہیں ڈالیں گے. تو بہرحال معاشرت سکھلائی ہے. دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین عمل کرنے کا نام، اللہ کے حکم کے مطابق پورا کرنے کا نام. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مجزلو بار بار اس بات پہ بہت تفصیل سے چار فرماتے ہیں دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے. کس وقت کیا حکم اللہ کی طرف متوجہ. اور سچ یعنی سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جی ہم روز اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اپنے ماں باپ پریشانی مبتلا ہیں، کوئی تیماردار نہیں ہے. تو یہ ذرا پوچھو کہ علماء مفتیوں سے کہ اس وقت اللہ کے ہاں زیادہ چیز ثواب کرنے والی کون سی ہے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے ای الاعمال افضل. کم سے کم علماء نے لکھا ہے 100 سے زیادہ صحابہ نے یہ سوالات کیے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے، اور حضور نے اکثر ہر دفعہ الگ جواب دیا. ایک ہی جواب ہونا چاہیے تھا نا. ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، ایک دفعہ یہ کہا کہ چپکے سے صدقہ کرنا، ایک دفعہ ماں باپ کی. اس طرح اس سے علماء نے یہ بات سمجھی ہے اور لکھی ہے جو احادیث میں ثابت ہے کہ کس موقع پر کیا عمل کی قیمتی ہے، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس صورت میں ارشاد فرمائی ہے کہ بس جس وقت جو حکم آئے اس موقع پر دیکھو اس وقت تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے، اس وقت کے حکم کو پورا کر لو تو ہم تم سے تمہاری مغفرت کا فیصلہ کر دیں. اس لیے بھائی رمضان کے آنے سے پہلے اپنی معاشرتی خرابیوں کو دور کر، نہیں تو جس طرح یہ آج کل لوگ ہمارے ہاں جو ڈاکٹر وغیرہ دوسرے حکیمی لوگ ہیں یا دوسرے جو بھی معالجین ہیں، جب ان سے کہو نا میں علاج کرنا ہے، اپنے کسی آپریشن کرانا ہے، تو کہتے ہیں جی آپریشن کامیاب جب ہوگا جب آپ اپنا بلڈ پریشر کنٹرول کر لیں، جب آپ اپنی شوگر کنٹرول کر لیں، جب آپ اپنے اندر آپ کو یقیناً پرہیز کرنا پڑے گا. اگر ہم نے آپریشن بھی کر بھی دیا اور آپ کا شوگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہوگا تو آپریشن ناکام ہو جائے گا، آپریشن سے بھی صحت نہ ملے گی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کا آپریشن میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن یہ رمضان کا آپریشن گناہوں کے خلاف جب کامیاب ہوگا جب تم اپنی معاشرتی برائیوں کو جڑ سے نکال کے پھینک دو گے. اگر یہ برائیاں تمہارے اندر موجود رہیں، باوجود ایسا ہے جس طرح کسی کینسر کے مریض کو آپ بہترین نئے کپڑے پہنا دو، یہ ایسا ہے جس طرح کسی بہت ہی مرنے قریب المرگ کو کسی مرد عورت کو بہترین میک اپ کر دو تو میک اپ کرنے سے اسے صحت تو نہیں ملے گی. اسی طرح میرا رب بھی کہہ رہا ہے کہ معاشرتی برائیاں اگر دور نہ کی تو رمضان آ کر بھی چلا جائے گا، تم ویسے کے ویسے ہی نکمے رہ جاؤ گے. مغفرت تو دور کی بات ہے، تمہارے گناہ بھی کم نہ ہوں گے. اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان کی
گھڑی اگر قیمتی بنانی ہے تو اپنی معاشرتی خرابیوں کو دور کریں. اور میں اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور کچھ اور کہتے نا، میں حیران ہوں، آپ کہہ دیتے کہ بھائی تم ایسا کرو پوری رات تہجد پڑھنا. حضور کہہ دیتے میاں 10 پارے قرآن کے روز پڑھنا، آسان کام تھا. حضور کہتے پوری رات ذکر کرتے رہنا، تمہارا روزہ مزید خوبصورت بن جائے گا. نہیں نہیں نہیں، لیکن میرے نبی نے دین کا مزاج بتلایا. فرمایا اگرچہ پارہ ایک نہ پڑھو اور تہجد صرف مختصر پڑھ لو، اور قرآن کی تلاوت اگرچہ مختصر ہو، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ کم کھاؤ لیکن ایسا کھاؤ جو تمہارے جسم پر لگ جائے، ایسا زیادہ کھاؤ جو تمہارے کسی کام کا نہ ہو، تو وہ زیادہ کھانا بیکار ہے. اس لیے اپنے آپ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں متوجہ کیا، دیکھو اتنا خوبصورت قیمتی مہینہ آ رہا ہے، یہ تمہارے گناہوں کا آپریشن کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور یقیناً اگر صحیح طرح وقت گزار دو تو تمہارے مزے ہو جائیں گے. لیکن دیکھو اپنی معاشرت کی برائی کو ضرور ختم کرو. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جیسے رمضان میں ہوتے ہیں، سوائے اس کے جس طرح حضرت شیخ الحدیث محمد زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کے اوقات بدل لیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ جو اس کی ساری کیفیات ہیں وہ رمضان سے پہلے والی باقی رکھتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستوں، اپنے اندر کم سے کم رمضان کوشش ایسا کریں کہ ایسا گزر جائے جو ہماری معاشرتی برائیوں سے پاک ہو. رمضان کی شروع میں بس ایسا دل صاف کر لو کہ جس میں ہمارے کسی کے خلاف ہمارے دل میں میل کا چھوٹا سا دھبا بھی نہ ہو، کسی سے کوئی دشمنی نہ ہو. اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو. باقاعدہ اگر ہو سکتا ہے، اب تو آسان ہے، موبائل پر دوسری جگہوں سے اور بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، سب کو میسج کرو دل سے کہ واقعی میں نے آپ کا دل دکھایا. چھوٹے ہو جاؤ کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے گر جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے من تواضع للہ، میرے حکم پر جھک جاؤ، میں تمہیں اتنا اوپر لے جاؤں گا کہ آسمان بھی تمہاری بلندیوں پر حسد کرے گا. اتنے اونچے چلے جاؤ. رفع اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک صحابہ کی بہت بڑی خوبی تھی کہ جب کوئی کہتا ہے آپ کی غلطی ہوئی ہے، کسی بات پر ہوتی کوئی معاملہ، تو حضور ایک دفعہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کسی بات پر غلام کو ڈانٹ دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا صدیق بھی اور غصہ بھی. اسی وقت متوجہ ہوئے، اللہ کے نبی آپ گواہ ہیں، میں نے اس غلام کو معاف بھی کیا، آزاد بھی کیا. ہم بھی تھوڑا بڑا پن پیدا کریں بھائی. رمضان کی تیاری یہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں کہ بھائی گھر صاف کر لو، ادھر سے پردے صاف کر لو، ادھر سے ڈنر سیٹ نکال لو، کپڑے نکال لو، اوہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دھلائیاں ہو رہی ہیں، صفائیاں ہو رہی ہیں، رنگ روغن ہو رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کچھ اپنے دل صاف کر، اپنے دلوں کی بھی کچھ دھلائیاں کر. 50-60 سال کی جو اندر کائیاں جمی ہوئی ہیں نا، بغض، حسد، کینہ کی صورت میں اسے رگڑ کے صاف کر دو. تو ایسے اللہ کہتے ہیں میں پاک کر دوں گا. ادھر رمضان کا چاند غروب ہو رہا ہوگا، ادھر تمہارے گناہوں کے سمندر بھی غروب ہو رہے ہوں گے. شرط یہ ہے کہ ایسا رمضان گزار. تو رمضان کو معاشرتی برائیوں سے پاک صاف کر کے گزارے. اس کے بارے میں وہ احادیث اپنے علماء مفتیوں سے کہیں جن میں غیبت کے اوپر، حسد کے اوپر، کینہ کے اوپر جو احادیث آئی ہیں، اپنے سامنے رکھ کر روز پڑھیں، اسے بار بار پڑھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں شراب کی مذمت بیان کیا ہے، جہاں آپ نے زکوٰۃ نہ دینے کی پر وعید بیان کیا ہے، جہاں اللہ کے نبی نے نماز چھوڑنے پر سانپ بچھوؤں سے ڈرایا ہے، وہاں میرے نبی نے، وہیں میرے رب نے، میرے نبی نے، دونوں نے وہاں ہمیں معاشرتی برائیوں سے بھی ڈرایا ہے. حسد کے بارے میں کہا بڑی بڑی نیکیاں بھی کر لی، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح یہ حسد تمہاری ساری نیکیوں کو جلا کر ختم کر دے گی. اس لیے ان ایسی محفلوں میں بیٹھیں کہ جہاں پر یہ باتیں بیان ہوتی ہوں. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. دوسرا علاج یہ ہے کہ تیسرا علاج کے پہلا میں نے عرض کیا کہ ایک تو
وہ احادیث پڑھیں جن میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ایسی محفلوں میں جہاں ائمہ ہمارے دروس دیتے ہیں، درس ہوتے ہیں، تعلیم ہوتی ہے، وہاں بیٹھو. تیسرا کام یہ 2 رکعت نفل حاجت کچھ پڑھ کر اکیلے میں اندھیرے میں بس کچھ آپ ہوں اور اللہ ہو، رات کا اندھیرا ہو، اللہ کے سامنے رو دھو کر گڑ گڑا کر مانگو اے اللہ اب تو دل کے اندر کی دنیا کو بدل ڈال. اب تو اللہ سے ایسی کوشش کریں. امید ہے کہ پھر آپ کا رمضان ختم ہوگا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر رمضان صحیح اعمال سے گزار دو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ رمضان ختم ہو جائے اور آدمی ولی اللہ نہ بنے. اللہ تعالیٰ بھائی سب کو حقیقی معنوں میں ہمیں 100% اس دفعہ کے رمضان کو اور آئندہ جتنے بھی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں سے 100% بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ورتل القرآن بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان